السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، پولیس کو بھیجا گیا ہے زمان پارک، چاروں طرف سے زمان پارک کا محاصرہ ہے۔ عمران خان کو گھیر لیا ہے۔ کیا عمران خان کو جو مقصد ہے وہ نظر بند کرنا ہے، یا عمران خان کے گھر کو سب جیل قرار دینا ہے، یا کچھ اور ہے؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ منصوبہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کے اوپر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونے جا رہا ہے۔ آرمی چیف شدید غصے میں، اور 5 جو جج ہیں کل، کیا وہ واقعی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں وہ رو پڑے پانچوں جج؟ صورتحال کیا ہے؟ ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جو تفصیلات ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ ایک تو آرمی چیف صاحب جو ہے انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، لاہور کے اندر جناح ہاؤس کا انہوں نے دورہ کیا، اور خاص طور پہ جو کچھ پولیس والے زخمی تھے ان کی تیمارداری بھی کی۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شدید ترین غصہ پایا جاتا ہے جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے اندر، کہ جو املاک ہیں ان کے اندر ان کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا بھرپور جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے ان تمام املاک کو جلایا، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ یہ تو فوج کا ورژن ہے، لیکن اب جو حکومت میں وہ تھوڑا سا اس میں مشکلات کا شکار ہے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں ناظرین کہ نواز شریف کی جو میٹنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹ، اس میں انہوں نے اس چیز کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو روکا ہے کہ ہمیں اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں، جن لوگوں نے واقعی جو ملٹری تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا تو آرمی کورٹ کے اندر ٹرائل ہو، لیکن باقی جو سیاسی قیادت ہے اس کا ٹرائل آرمی کورٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ غالباً وہ کچھ آپ سیکھ چکے ہیں، یا وہ یہ بات واقعی اپنے تجربے کی روشنی میں کر رہے ہیں، لیکن ان کی بھرپور مخالفت بھی کی گئی یہاں سے، چونکہ ایک طرف یہ اوپینین پائی جاتی ہے کہ حکومت اس پورے ایپیسوڈ کو، 9 مئی کا جتنا بھی ایپیسوڈ ہے، اس کو اپنے لیے ایک اپورچونٹی میں کنورٹ کرنا چاہتی ہے۔ وہ فوج کی ہمدردیاں لینا چاہتی ہے، وہ عمران خان کو کچلنے کے لیے فوج کے ساتھ ایک پیج پہ ہونا چاہتی ہے، چونکہ غصہ تو دونوں طرف پایا جاتا ہے اس بات کو لے کے۔ تو اب جو نواز شریف ہیں وہ اس رستے میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ کیا یہ جو عمل ہوگا یہ کسی صورت بھی ٹھیک عمل نہیں ہوگا کہ ان کے دور حکومت میں جو اتنا بڑا کریک ڈاؤن ہو تحریک انصاف کے اوپر اور سیاسی لیڈرشپ کے اوپر، اور ان کا پھر اس طرح سے جو آرمی کورٹس کے اندر ان کا ٹرائل ہو۔ تو نواز شریف اس کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہے، اور ایگزیکٹلی اسی طرح جو آزاد کشمیر کے اندر ابھی حکومت بنی ہے، جس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ حکومت بھی تحریک انصاف کی جو اکثریت تھی اس کو ختم کر کے جو بنائی گئی، تو وہاں بھی نواز شریف ابھی تک رکاوٹ بنے میں کہ ابھی تک کابینہ نہیں بنی۔ وہاں ایشو یہ تھا، فارمولہ یہ طے ہوا تھا کہ جو کابینہ ہوگی اس کا سائز بڑھایا جائے گا، 11 سے لے کر کوئی 36 تک جو لوگ ہوں گے ان کو وزارتیں دی جائیں گی۔ تو نواز شریف نے بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مخالفت کی تھی کہ ہمیں اپنے تجربات سے سیکھنا، ہمیں کسی ایسے عمل کا حصہ نہیں بننا۔ حالانکہ ان کی پارٹی نے وہاں بھرپور طریقے سے 2 نمبری کی، اور وہ لیٹ گئے راجہ فاروق حیدر کی جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پہ ہے کہ یہ سارا جو کھیل تھا یہ ہوا کیسے تھا۔ بہرحال اب نون لیگ اس بات کو لے کر تقسیم کا شکار ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ میں جانا چاہیے، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمے درج ہونے چاہیے سویلینز کے اوپر بھی، یا نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اپیرنٹلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے، وہ جو پاکستان کے اندر لیڈرشپ ہے، وہ یہ بات چاہتی ہے کہ اس وقت یہ بہت زبردست وقت ہے تحریک انصاف کو کچلنے کا، اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اور یہی ایک ٹائم ہے جس میں آپ خوف یا دھاک بٹھا سکتے ہیں اس حکومت کے اوپر، تحریک انصاف کے کارکنوں کے اوپر۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بڑی تعداد میں وہاں زمان پارک کے اندر پولیس پہنچی ہے۔ پولیس نے ایک تو جتنے بھی راستے زمان پارک جاتے ہیں وہاں اب لوگوں کی تلاشی لی جاتی ہے، وہ گیدرنگ اب نہیں ہو سکتی جس طرح لوگ وہاں آتے تھے، راتوں کئی راتیں وہاں گزارتے تھے لوگ، وہاں پراپر تقریبات ہوتی تھی، اب وہ سلسلہ تو رک گیا۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ جو سختی کر دی گئی، اب پولیس کی زیادہ نفری وہاں تعینات ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو مقصد ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں نظر بند کرنے کا ہے، یا ان کے گھر کو سب جیل قرار دینے کا ہے۔ تو جو میری اس کے اوپر اپروچ ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو ظاہر ہے انہوں نے گرفتار تو ابھی کرنا ہے، لیکن اس وقت جو وہاں پولیس بھیجی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے بھیجی ہے وہ چونکہ وہ پولیس اب مستقل طور پہ وہاں رہے گی۔ ظاہر ہے جو لوگ وہاں آتے ہیں ان کا ڈیٹا چیک کرنا ہے، ان کا ریکارڈ طلب کرنا ہے، ان کو چیک کر کے اندر بھیجنا ہے۔ اب ظاہر ہے جو کام پہلے تحریک انصاف کے اپنے کارکن کرتے تھے اب وہ پولیس کیا کرے گی۔ تو ایک جو بات مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے زیادہ لوگوں کو وہاں بھیجا گیا ہے، پولیس کی زیادہ نفری اس لیے تعینات کی گئی ہے، اس لیے زمان پارک کا محاصرہ کیا گیا ہے
کہ مستقبل قریب میں جب بھی ان کو عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت پڑے تو وہاں کوئی مزاحمت نہ ہو، وہاں تحریک انصاف کے کارکن نہ ہو. چونکہ خوف جو منصوبہ یہ ہے کہ خوف اتنا زیادہ دھاک اتنی زیادہ بٹھائی جائے گی لوگوں کے اوپر، ان کو اتنا زیادہ پریشان کیا جائے گا کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ بڑے سہم کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. تو نظر بندی، مجھے نہیں لگتا کہ نظر بندی یا ہاؤس اریسٹ اس وقت ان کا مقصد ہے. اس وقت ان کا یہ مقصد ہے کہ کارکن زیادہ وہاں جمع نہ ہوں اور یہ سلسلہ پھر آگے تک چلے، چونکہ انہوں نے ایک لمبی اننگ جو ہے وہ کھیلنی ہے. اب بات کر لیتے ہیں ذرا کہ جو 5 ججز ہیں ان کا ایشو کیا ہے. ناظرین، جو 5 ججز ہیں ان کا ایشو بڑا واضح ہے. ان کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہائی کورٹ کے اندر، جو لوئر جوڈیشری کے اندر ہو رہا ہے، وہ ججز اس بات کو لے کر بہت نالائیں کہ ہمارے آرڈرز کی تعمیل نہیں ہوتی. ایون خود چیف جسٹس کے آرڈرز کی بھی تعمیل نہیں ہوتی بائی دا وے. لیکن ان ججز نے یہ شکایات لگائی ہیں چیف جسٹس صاحب کو کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہماری کوئی بات مانی نہیں جا رہی، اور یہی وجہ کہ ہم بے بس ہیں، ہم اسٹرکٹ آرڈر دیتے ہیں اس کے باوجود بھی تعمیل نہیں ہوتی. تو انہوں نے چیف صاحب کے آگے اپنا مدعا رکھا ہے کہ آپ معاملے کو جو ہے وہ دیکھیں. اگر آپ بھی اس طرح سے اس جوڈیشری کو اس وقت ٹیک آف نہیں کریں گے تو معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے. اس وقت جو آخری امید ہے معاشرے کی وہ عدالتیں، اور اگر ہم اس وقت خاموش رہے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں ججز بڑے روئے لٹرلی کہ یہ جو حالات ہیں یہ کسی صورت بھی افورڈیبل نہیں ہے، اور ہماری جو جواز ہے یہاں فیصلے دینے کا وہی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں اب جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل سے 6واں ہفتہ جو شروع ہوگا، انفیکٹ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہوگا یہ کورٹ روم کا اور عدالتی تاریخ کا، میں کہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہوگا، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس ہفتے کے اندر پیچھے وہ سب نے دیکھا ہے. جس طرح سے آرڈرز کی جو ہے وہ ان کی تصدیق کی گئی، ضمانتوں کے باوجود لوگوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کروایا گیا. تو اس لیے اب جو 6واں ہفتہ شروع ہو رہا ہے کل سے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہے، وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چیمبر ورک تک محدود رکھا ہوا ہے. تو ایک طرف وہ بینچ میں کیسز نہیں سن رہے، جو ان کا پرائم رسپانسبلٹی ہے، جو ان کا بنیادی فریضہ ہے، جو اصل فریضہ ہے کیس سننا، اب وہ کیس نہیں سن رہے. کیا وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں گے جو کمیشن بناتا ہی چیف جسٹس ہوتا ہے، اور وہ کمیشن چیف جسٹس نہیں بنا رہا، یہاں وہ حکومت بنا رہی ہے، اور وہ اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی بڑے نیرو سے ہیں. اب یہ بہت بڑا سوال ہے اگین ان کے اوپر. اور اب جو ملٹری کورٹ کا معاملہ ہے جہاں تک، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ کی کچھ قیادت یہ چاہتی ہے کہ ملٹری کورٹ میں مقدمے چلیں، لیکن جو نواز شریف ہیں ان کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے سول املاک کو نقصان پہنچایا ہے ان کے مقدمے ملٹری کورٹ میں نہیں چلنے چاہیے، ان کے مقدمے جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یا پاکستان پینل کوڈ کے ایکٹ کے تحت چلنے چاہیے. لیکن یہ اطلاعات کنفرم ہے کہ اس وقت جو منصوبہ بنا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں تحریک انصاف کے اوپر بڑے کریک ڈاؤن کا، کہ لوگوں کے اوپر ایک دھاک بٹھائی جائے، خوف بٹھایا جائے، لوگ سڑکوں کے اوپر نہ نکلیں، لوگ پروٹیسٹ نہ کریں، وہ واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر کام بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور آئی تھنک یہ ایک لمحے کے لیے شاید یہ پالیسی جو ہے وہ ورک آؤٹ کر جائے، اس کا نتیجہ بھی ان کو ملنا شروع ہو جائے. لوگ چونکہ ظاہر ہے خوف میں، اور یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بچے گرفتار ہیں ان تمام لوگوں سے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی کروانے کا، ایک سٹیٹمنٹ دینے کا بھی ایک اس وقت چل رہا ہے منصوبہ، کہ ان لوگوں کو وہ یہ بتائیں کہ آ کے کہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہمارے بچے جیلوں کے اندر چلے گئے، ہمارے بچے بڑے بے قصور ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمیں ورگلایا گیا. اس طرح کی بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے، یہ واضح ہو جائے گی. خیر، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.